حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. حضرات، کلمہ طیبہ کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ. یہ جز ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے. نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، زندگی اور موت پر بھی اللہ ہی کا اختیار ہے. ان سب چیزوں کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، کسی اور کو زندگی اور موت کا مالک سمجھنا، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، اس کو شرک کہا جاتا ہے. اور شرک ایک ایسا جرم ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے بخشش کا کوئی چانس نہیں ہے. اللہ نے اسے معاف نہیں کرنا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اور جو عقیدہ توحید پر مرے گا اور اس نے اگر گناہ کیے بھی ہوں، اللہ اس کے گناہوں کی سزا دے کر بالآخر اسے جنت میں داخل کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، اسی عقیدہ توحید کو دنیا والوں پر واضح کرنے کے لیے بھیجے. سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس بات کا اعلان کر دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے توحید پرست ہونا، موحد ہونا. سیرت کے اس پہلو کو بیان کیا جا رہا ہے اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی موحد بنائے، توحید پرست بنائے اور توحید کا پیغام پھیلانے والا بنائے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سواری پر بیٹھا ہوا تھا. میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کی ایک لکڑی تھی. آپ نے فرمایا اے معاذ. میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اطاعت کے لیے تیار ہوں. پھر آپ چلتے رہے. پھر آپ نے فرمایا اے معاذ. کہتے ہیں میں نے پھر کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میں اطاعت کے لیے تیار ہوں. آپ پھر چلتے رہے، آپ نے کوئی بات نہیں کی. پھر آپ نے فرمایا اے معاذ. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میں آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں. پھر آپ نے 3 مرتبہ کے بعد فرمایا ہل تدری ما حق اللہ علی عبادہ. کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق کیا ہے ہمارے ذمے، بندوں کے ذمے اللہ کا حق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ عالم.
میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قال حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں کے ذمے یہ ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ یہ اللہ کا حق ہے اور یہ سب سے بڑا حق ہے۔ ہمارے یہاں نا یہ مشہور ہے بات کہ اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ یہ ایسے ہی مسئلہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اگر کسی نے یہ حق ادا نہیں کیا اور مر گیا ہے اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے، اللہ نے اسے معاف نہیں کرنا، ہرگز معاف نہیں کرنا۔ اللہ اور جرم معاف کر دے گا مگر شرک اللہ نے معاف، یہ مشہور بات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا یہ حق معاف نہیں کرنا اگر کوئی بندہ شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چلتے رہے، پھر آپ نے فرمایا اے معاذ، کہتا میں نے پھر کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میں اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوہ، اگر بندے اللہ کا یہ حق ادا کریں کہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، یہ اللہ کا حق ادا کرتے رہیں، تو پھر ان بندوں کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، اگر بندے اللہ کا حق ادا کریں یعنی اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، تو پھر ان بندوں کا حق اللہ کے ذمے یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، اللہ انہیں سزا نہ دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی صرف اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے اور اسے عذاب ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس بندے نے اللہ کا حق ادا کیا، جب اس نے اللہ کا حق ادا کیا تو اللہ کے ذمے اس بندے کا جو حق ہے اللہ وہ ادا کرتے ہوئے اسے معاف کرے گا، اسے سزا نہیں دے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلا آپ نے انفرادی طور پر بھی توحید کی دعوت دی، آپ نے اجتماعی طور پر بھی توحید کی دعوت دی۔ ہمیں بھی اس پہلو کو اپنے پلے سے باندھ لینا چاہیے، انفرادی طور پر بھی توحید کی دعوت دیں، اجتماعی طور پر بھی توحید کی دعوت دیں۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی دعوت دے کہ حاجت روا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل توحید کو خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور پھر اس نے اس بات کی بھی گواہی دی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ اللہ کا ایسا کلمہ ہے جسے سیدہ مریم علیہ السلام تک پہنچایا اور اس کی طرف سے روح ہیں، اور پھر یہ گواہی دے کہ جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ خوشخبری ہے۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی سفارش سے سب سے زیادہ حصہ کون پائے گا؟
آپ کی سفارش، آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال تو مجھ سے ضرور کرے گا، مجھے یقین تھا، کیونکہ ان کا تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ بہت گہرا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ تم مجھ سے یہ ضرور سوال کرے گا، میری شفاعت سے سب سے زیادہ بہراور وہ شخص ہوگا جس نے اپنے دل میں یا خلوص نیت سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، پھر ساری زندگی اس پر قائم رہا، ساری زندگی صرف اللہ کی عبادت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، قیامت والے دن وہ میری شفاعت کا، میری سفارش کا مستحق ہوگا۔ اور جو عقیدہ توحید کو نہیں اپنائے گا وہ اللہ کے رسول کی شفاعت اور سفارش کا حقدار نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سب کا انکار کیا جن کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے، حرم مالہ و دمہ و حسابہ علی اللہ، تو اس کا مال و جان محفوظ ہو گئے اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی جو توحید کا اعلان کرے گا دنیا کے اندر اس کا مال بھی محفوظ، اس کی جان بھی محفوظ ہو گئے، اس کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ اس کا حساب لے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذکار کا جو سرتاج بتایا ہے نا، ذکر، وہ بھی کلمہ توحید ہے، سب سے بڑا ذکر۔ ایک حدیث میں آتا ہے میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں یہ کلمہ توحید 100 مرتبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ توحید ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ صرف یہ پڑھنا نہیں ہے، اس جیسا عقیدہ بھی بنانا ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، ولہ الحمد، اسی کی ہر قسم کی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس نے 100 مرتبہ روزانہ یہ کلمہ پڑھا، کلمہ توحید پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا، 10 غلام۔ اور جس نے ایک غلام آزاد کیا، اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ اس بندے کا عضو جہنم سے آزاد کر دے گا، وہ 10 غلام آزاد۔ اور پھر فرمایا کہ اسے 100 نیکیاں ملیں گی، اس کے نامہ اعمال کے اندر 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ بتایا کہ اس کی 100 برائیاں، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور پھر مزید یہ فرمایا کہ سارا دن اور شام تک وہ شیطان سے بھی محفوظ رہے گا، شیطان سے۔ اور یہ ایسا شخص ہوگا قیامت والے دن، اس جیسا شخص، اس جیسا کوئی بھی عمل لے کر نہیں آئے گا، کوئی بھی شخص، الا یہ کہ کسی نے بھی یہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا۔ بخاری کی حدیث، اندازہ کریں آپ نے کلمہ توحید کی اتنی فضیلت بتائی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے سب نبیوں نے کہا وہ یہی کلمہ ہے،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ آپ کی زبان پر جاری رہنا چاہیے. کم از کم آپ 100 مرتبہ پڑھیں، نہیں 100 مرتبہ پڑھ سکتے صبح شام 10 مرتبہ پڑھیں، اور 10 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے ایک بار صبح شام پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہر روز اس بات کا عہد کریں، اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر دیکھیں آیت الکرسی ہے نا، یہ بھی توحید پر مشتمل ہے. اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا آیت الکرسی کے اندر موجود ہے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اے ابی بن کعب، کتاب اللہ کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظیم ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. پھر رسول اللہ نے دوبارہ کہا کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم عظمت والی آیت کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا سب سے عظمت والی آیت تو پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرماتے ہیں میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو منذر، یہ ان کی کنیت ہے، تمہیں تمہارا علم مبارک. آیت الکرسی پوری کی پوری 10 جملے ہیں، اور میں نے کچھ عرصہ پہلے آیت الکرسی پر 10 جمعے پڑھائے تھے. ایک ایک جملے پر جو ہے نا وہ جمعہ پڑھایا تھا. یہ کلمہ توحید ہے، اس میں اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان موت رکاوٹ ہے. یعنی ہر نماز کے بعد وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے، تو اس کے اور جنت کے درمیان موت رکاوٹ ہے. آیت الکرسی پڑھتے ہیں ہم، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ اس کو یاد کریں، اس کا مفہوم ذہن نشین کریں اور پھر پڑھیں اس کے مفہوم کے ساتھ، پھر اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی. اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے گا وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بتا رہے ہیں، فضیلت بتا رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں ایک ایک صحابی کو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا، سب صحابہ غم زدہ ہیں، سب صحابہ پریشان ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ہوش و حواس میں نہیں رہے. کسی صحابی کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی اب اس دنیا میں نہیں رہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. نبی اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر، ان کا گھر مدینہ میں نئی آبادی بنی تھی باہر، وہاں پر انہوں نے رہائش بنا لی تھی، تو اجازت لے کر گئے کہ میں گھر سے ہوا ہوں، کئی دن سے میں گھر نہیں جا سکا. آپ نے میں ٹھیک ہے جاؤ، لیکن جلدی آ جانا. گھر پہنچے، خبر مل گئی کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں. پھر آئے، دیکھا تو صحابہ جو ہے نا وہ حضرت عمر تلوار لیے کھڑے ہیں، صحابہ غم زدہ پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرح، جس طرح وہ کوہ طور پر گئے 40 دنوں کے بعد واپس آ گئے، اسی طرح آپ واپس آ جائیں گے. اب اس نازک موقع پر
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو جملے کہے ہیں وہ اس بات کا اعلان تھا، توحید کا اعلان تھا، ان کی توجہ کا مرکز بھی توحید ہی تھا۔ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ غم زدہ ہے صحابہ، پریشان ہیں۔ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری زندگی توحید پھیلائی ہے اسی کا پیغام صحابہ تک پہنچایا سیدنا ابو بکر صدیق نے، اور فرمایا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ وہ ہستی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انک میت وانہم میتون، سورہ زمر کی یہ آیت پڑھی کہ بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور وانہم میتون، اور یہ بھی مرنے والے ہیں، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کتنے ہی رسول آئے اور چلے گئے۔ افإن مات، اگر آپ وفات پا جائیں، او قتل، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانوں میں توحید کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، تو اصل زندہ رہنے کا حق تو صرف اللہ کا ہے، کسی کو بھی اس دنیا میں زندہ رہنے کا اور حق نہیں ہے۔ اللہ کے سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ کلمہ توحید بیان کیا، توحید کا اعلان کیا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کام میں لگے، تلوار نیچے گر پڑی اور وہ خود بھی نیچے بیٹھ گئے، اور پھر صحابہ رونے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، جو آپ کو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک موقع پر بھی توحید کا پیغام سب کو دیا، اور یہی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریبی، سب سے زیادہ وفادار، سب سے زیادہ دوست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہوں نے بھی پوری زندگی میں یہی سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک ہی محور تھا، ایک ہی اعلان تھا، لا الہ الا اللہ۔ آپ کی ابتدا بھی لا الہ الا اللہ، آپ کی انتہا بھی لا الہ الا اللہ۔ اور میرے بھائیو، ہم بھی اسی عقیدے پر آ جائیں، اور جو اس عقیدے پر نہیں ہے، اس عقیدے کے الٹ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اور گناہ معاف کر دے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اور گناہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ نے شرک کو معاف، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دعوت تھی، اور شرک سے بچ جاؤ، اپنا عقیدہ درست کر لو۔ میں نے بھی سیرت کا یہ پہلو آپ کے سامنے اسی لیے رکھا ہے کہ ہم بھی اسی عقیدے پر جم جائیں کہ حاجت روا صرف کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اور زندگی موت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہ ایسی عقیدے پر اگر ہماری موت آ گئی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔